اگر آپ نشے سے آزادی پانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک زندہ امید ہے۔ اگر آپ واقعی ہی اس لعنت سے چھوٹنا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح آپ کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کلام مقدس ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم اس لعنت سے آزادی پا سکیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، چور نہیں آتا چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یوحنا کی انجیل 10 باب اور اس کی 10 آیت۔ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یقیناً شراب اور ہر طرح کا نشہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتا، مگر یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ آئیے چند باتوں پر غور کریں گے۔ نمبر 1، ہم خود سے اس پر نجات حاصل نہیں کر سکتے، ہمیں مکمل طور پر خدا کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، لوکا 18 باب اور اس کی 27 آیت میں، اس نے کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ خدا سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 2، خدا کی طرف واپس آئیں۔ جب آپ خدا کی طرف واپس آئیں گے تو خدا آپ کی طرف آئے گا اور آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہگارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو اپنے دلوں کو پاک کرو۔ یعقوب 4 باب اور اس کی 8 آیت۔ نمبر 3، خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے۔ یہاں پر ہم نے خدا کے کلام میں دیکھا کہ جتنوں نے بھی یسوع مسیح کو قبول کیا اس نے انہیں یہ حق بخشا کہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں، یعنی خدا کے بیٹے۔ اور خدا کے بیٹے نشہ بازی میں ملوث نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی زندگیوں کو پاک کرتے ہیں تاکہ اپنے آسمانی باپ کو خوش کر سکیں۔ نمبر 4، اپنے ایمان پر زندگی بسر کریں، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ کسی بھی طرح کا نشہ ہمیں شرمندہ کر دیتا ہے، مگر یسوع ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اسی لیے اپنے ایمان پر قائم رہیں کہ یسوع نے مجھے مکمل طور پر نشے سے آزادی بخش دی ہے، اور اب مجھے زندہ رہنے کے لیے کسی نشے کی نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، یسوع آپ کو طاقت بخشتا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ فلپیو 4 باب اور اس کی 13 آیت۔ ہم اپنی طاقت سے اس پر چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، ہمیں مکمل طور پر خدا کی ضرورت ہے، اور خدا ہمیں ایسی طاقت بخشتا ہے جو ہماری طاقت سے بہت زیادہ بالاتر ہوتی ہے، اور اس طاقت کے وسیلہ سے ہم نشہ بازی پر مکمل طور پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 6، اپنے دل کی بات نہ سنیں، مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زنا کاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ نمبر 7، خدا کے کلام کو اپنے دل میں محفوظ رکھیں۔ زبور 119 اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ خدا کا کلام ہمیں مکمل طور پر مدد کرتا ہے کہ ہم گناہ سے باز رہیں۔ نمبر 8، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ بعض نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ نمبر 9، روح سے مامور ہوتے جائیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے، بلکہ روح سے مامور ہوتے جاؤ۔ افسیوں 5 باب اور اس کی 18 آیت۔ یقیناً میرے عزیزوں، ہر طرح کے نشے سے بد چلنی پیدا ہوتی ہے، اور جو شخص بھی نشہ کرتا ہے، نشے کے ساتھ اور بھی بہت زیادہ برے کام ہوتے ہیں۔ یقیناً نشہ نہیں ہوگا تو یہ برے کام بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ نشے سے بد چلنی پیدا ہوتی ہے، مگر کلام میں لکھا ہے روح سے مامور ہوتے چلے جائیں۔ یقیناً آپ نے اس ویڈیو سے برکت پائی ہوگی، اور یہ خدا کا کلام آپ کی مدد کرے گا کہ آپ نشہ بازی سے آزادی پا سکیں۔ اور ایک ضروری بات، عزیزوں، جیسے جیسے کرسمس کے دن نزدیک آ رہے ہیں، نشہ بازی کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ بیچنے والوں نے بھی انتہا کر دی اور پینے والوں نے بھی انتہا کر دی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی افسوسناک اور خوفناک بات ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اور جب کرسمس آتا ہے تو ہم اپنے نجات دہندہ، اپنے منجی کو چھوڑ کر نشہ بازی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں زندگی دینے آیا ہے اور کثرت سے دینے آیا ہے، ہم اس کے پاس جائیں، نہ کہ اپنی زندگیوں کو موت کے حوالہ کریں۔ میرا ایمان ہے کہ جتنے بہن بھائیوں نے اس خدا کے کلام کو سنا ہوگا، انہوں نے اس گناہ سے نجات پائی ہوگی اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں کوئی گواہی پیدا ہوئی ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔